صفحہ نمبر 173 بابا جی رحمت علی نقشبندی بیان کرتے ہیں، ایک رات پل صراط دکھایا گیا۔ رستہ کہیں سے تنگ اور کہیں سے کھلا ہے، کہیں سے اونچا نیچا ہے۔ میں اپنے دوست کے ہمراہ پیدل چل رہا ہوں اور ہم خوشی سے جا رہے ہیں۔ حضرت صاحب کرموں والے کے مرید خاص جمال الدین المعروف بھی بابا جی مست ریلوے میں گینگ مین تھے۔ وہ بھی دیگر متوسلین کرما والا کے مانند نماز کے پابند تھے۔ داڑھی مبارک پوری، چادر کرتا پگڑی، ماشاءاللہ سنت کے مطابق۔ یہ باتیں ان کی بیوی کو اچھی نہ لگتی، وہ بیمار ہو گئی، جوڑوں میں درد شروع ہو گیا، حتیٰ کہ تکلیف بڑھ گئی اور چلنے پھرنے سے عاجز ہو گئی۔ ہمارے پیر بھائی ان کی دیکھ بھال کرتے، دوائی لاتے اور خدمت میں کرتے۔ اب ان کی بیوی کو اچھے خاوند کا احساس ہونے لگا اور کہنے لگی یہ اچھے ہیں، اور اگر کوئی بابو ہوتا تو مجھے گھر سے نکال دیتا۔ ایک روز انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے حضرت صاحب لاہور آئے ہوئے ہیں، میں ان سے ذرا مل لوں۔ تو بیوی صاحبہ نے کہا ضرور جائیے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ دوپہر کے وقت حاضر ہو جاؤں گا، کیونکہ عصر کے بعد گھر کا کام کرنا ہے، لہٰذا وہ ریلوے کوارٹر سے پیدل سیٹھ محمد شفیع صاحب کے گھر کو چل دیے۔ ادھر حضرت صاحب نے کرم فرمایا، گاڑی پر سوار ہوئے اور بیلی کو راستے میں ہی آ ملے۔ گاڑی اس کے پاس کھڑی کی اور اس کو شربت پلایا اور فرمایا اب مل لیا ہے، گھر چلا جا۔ آپ کے فرمان کے مطابق وہ واپس ہو گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو کنڈی لگی ہوئی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہو گئے، پوچھنے لگے کیا تو اب ٹھیک ہو گئی ہے؟ اس نے کہا میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ پوچھا وہ کس طرح؟ کہنے لگی بابا جی آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا وہ گھر میں نہیں اور میں بیمار ہوں۔ بابا جی نے فرمایا کوشش کرو۔ میں آہستہ آہستہ دروازے کے پاس آئی تو آپ نے شربت کا ایک گلاس مجھے دیا، جو ہی میں نے پیا میرے سارے دکھ دور ہو گئے۔ بابا جی مست نے کہا وہ تو میرے پورو مرشد صاحب ہیں، صوفی اللہ دیتا صاحب آخری منٹ لاہور۔ کہتے ہیں میں حضرت کرما والے پیر سید شاہ محمد اسماعیل کے مزار مبارک پر حاضر تھا۔ ایک شخص حاضر ہوا اور زور زور سے فریاد کرنے لگا حضرت صاحب میں مارا گیا، برباد ہو گیا، میری مدد کرو، مجھے بچاؤ۔ وہ روتا تھا اور بار بار کہتا تھا۔ اتنے میں حضرت صاحب کی آواز سنائی دی، کون ہے؟ اس کو حاضر کرو۔ تو دو عورتوں کی آواز سنائی دی، ہم حاضر ہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا ہم عورتوں سے بات نہیں کرتے، ان کے والد کو لاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد عورتوں کے والد کی آواز سنائی دی۔ صفحہ نمبر 174 میں حاضر خدمت ہوں اور ان کا باپ ہوں اور میں ابھی انگلینڈ سے آیا ہوں، یہ میرا کہنا نہیں مانتی۔ حضرت صاحب نے ایک تمانچہ اس کے منہ پر مارا، اس کی آواز ہم نے سنی۔ عورتوں کا باپ چیخ پکار کرنے لگا مجھے معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا ان عورتوں سے کہو وہ اس غریب کا پیچھا چھوڑ دیں ورنہ ہم سخت سزا دیں گے۔ وہ عورتیں بھی معافی مانگنے لگیں، آئندہ ہم اس کو کبھی نہیں ستائیں گی، ہم کو چھوڑ دو، ہمیں معاف کر دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے اس کا کتنا نقصان کیا ہے، خبردار آئندہ اس کو تنگ نہ کرنا۔ پھر آپ نے اس سے فریادی سے مخاطب ہو کر فرمایا جب اب خیر ہو جاؤ گی، نماز پڑھا کرو، میرے بیٹے سے دوائی لے لو تاکہ تمہاری جسمانی حالت بھی ٹھیک ہو جائے۔ یہ واقعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے 9 سال بعد پیش آیا۔ صوفی محمد شریف لاہور سے بیان کرتے ہیں ایک دن ہمارے محلہ میں ایک نوجوان فوت ہو گیا، ہم اس کی فاتحہ خوانی کے لیے گئے تھے۔ ان کا رشتہ دار محمد اسماعیل نامی شخص بھی فاتحہ خوانی کے لیے آیا۔ اس نے بیان کیا میں ایک بدکار آدمی تھا اور ہر برائی مجھ میں موجود تھی، مثلاً جوا، شراب وغیرہ، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے ہاں ایک دعوت کا انتظام کیا، مجرے کے لیے کنجری بلوائی اور اپنے ہم مشرب دوستوں کو بھی بلایا، ان کی خاطر تواضع کے لیے لذیذ کھانے اور شراب کا خاص طور پر انتظام کر رکھا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا عرس مبارک جاری تھا۔ میں نے سب انتظام کرنے کے بعد اپنے ڈرائیور سے کہا کہ کار نکالو تاکہ ہم دوستوں کے آنے سے پہلے حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر حاضری دے آئیں۔ چنانچہ ہم نے اپنی کار داتا دربار کے مغرب کی طرف، جہاں آج کل حزب الاحناف واقع ہے، کھلی جگہ کھڑی کی، نوکر کو کار میں چھوڑ کر خود فاتحہ خوانی کے لیے داتا دربار چلا گیا، اور جب میں واپس آ کر کار میں بیٹھنے لگا تو سڑک کے دوسری طرف ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں سے ایک بیلی دوڑتا ہوا آیا اور مجھے کہا تمہیں ہمارے حضرت صاحب بلا رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ میں انہیں نہیں جانتا۔ وہ پھر دوبارہ آیا اور کہا کہ وہ تمہیں ہی بلا رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ تم کار سٹارٹ کرو، میں ان کی بات سن کر آتا ہوں۔ جب میں مسجد میں پہنچا تو وہاں ایک بزرگ تشریف فرما تھے اور ان کے سامنے کچھ بیلی دوزانوں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ملک صاحب کسی کی بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں، اگر دل مانے تو قبول کر لینا ورنہ تمہاری مرضی۔ جب میں جوتا اتار کر مسجد میں داخل ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مارو ظالم کو مارو۔ میں بہت گھبرایا کہ پتہ نہیں یہ مجھے کیوں مروانا چاہتے ہیں۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ایک خرگوش مسجد میں داخل ہوا اور اس کے پیچھے ایک کتا تھا۔ صفحہ نمبر 175 جسے بیلیوں نے مار بھگایا۔ خرگوش حضرت صاحب کے زانوں کے درمیان میں بیٹھ گیا۔
آپ نے اس پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اسے فرمایا کہ اللہ کریم نے تیری جان بچا دی، اب تو چلا جا۔ کچھ دیر بعد مادہ خرگوش ایک بچہ اٹھا لائی، حضرت صاحب کے قدموں میں رکھ کر چلے گئی۔ کچھ دیر بعد دوسرا بچہ لائی، اسے بھی وہاں رکھا۔ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ تیرے 2 بچے ہیں۔ وہ مادہ خرگوش باری باری اپنے بچوں کو لے گئی۔ مجھ سے حضرت صاحب نے نام پوچھا، میں نے عرض کیا میرا نام محمد اسماعیل ہے۔ آپ نے فرمایا تو میرا ہم نام ہے، اس فقیر کا نام بھی اسماعیل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سیدنا خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کا یہی نام رکھا تھا۔ میں نے ڈرائیور کو بھیج دیا اور کہہ دیا کہ میں کسی سواری پر آ جاؤں گا۔ اتنے میں داتا دربار والی مسجد میں عصر کی اذان ہو گئی۔ حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا نماز کے بعد بات کریں گے، پہلے نماز کی تیاری کرو پھر اذان دو۔ اذان دی جانے لگی، تمام بیلی وضو تازہ کرنے لگے۔ میں نے سوچا جب تک حضرت صاحب نماز سے فارغ ہوتے ہیں میں کنجروں کے گھروں سے جو کہ دربار کے پاس ہی سے حقہ پی آؤں۔ جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھے چارپائی کے اوپر سفید چادر بچھا دی، پاؤں کی طرف کھیس، سرہانے کی طرف گاؤ تکیہ رکھ دیا، حقہ بھر کر پلانے لگے، میری ٹانگیں دبانے لگے۔ جب میں نے اندازہ کر لیا کہ نماز ختم ہو چکی ہے میں دوبارہ حضرت صاحب کی خدمت میں اس چھوٹی سی مسجد میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے دیکھتے ہی اپنے اوپر والی سفید چادر اتار کر میرے اپنے پاس صف پر بچھا دی اور مجھے فرمایا اس چادر پر بیٹھ جاؤ، تم سے کوئی بات کریں۔ میں اس چادر پر بیٹھنے سے ڈرتا تھا۔ حضرت صاحب نے فرمایا بیلیہ اس سفید چادر کنجروں کی سفید چادر سے بری نہیں ہے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کا ولی جہاں بھی بیٹھا ہو ہر جگہ کی خبر رکھتا ہے، ولی کی بڑی شان ہے۔ میں نے چادر اکٹھی کر دی اور صف پر بیٹھ گیا۔ حضرت صاحب کی توجہ سے میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد شام کی اذان ہو گئی۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا، جماعت میں شامل ہو گیا۔ حضرت صاحب نے خود امامت فرمائی، میں دوسری صف میں کھڑا تھا۔ جب حضرت صاحب کی اقتداء میں پہلا سجدہ کیا تو میں سجدے سے نہیں اٹھا۔ نماز ختم ہونے کے بعد بیلیوں نے میرے متعلق دریافت کیا تو حضرت صاحب نے فرمایا وہ اپنی بقایا نماز پڑھیں۔ نماز کے بعد حضرت صاحب نے پانی دم کر کے میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، فرمایا اٹھ جاؤ، اس سجدے کی کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا۔ صفحہ نمبر 176۔ بعد ازاں داتا دربار صاحب سے حضرت صاحب اور ان کے بیلیوں کے لیے لنگر آیا۔ دسترخوان پر سب کو دال روٹی دی گئی۔ میرے سامنے حضرت صاحب نے بنا ہوا مرغ رکھ دیا اور فرمایا گھر میں بھی تم نے یہی کھانا تھا؟ میں نے عرض کی گھر میں تو واقعی میں نے یہی کھانا تھا، لیکن اب آپ کے ساتھ لنگر کی دال روٹی ہی کھاؤں گا۔ چنانچہ اس لنگر کی دال روٹی میں مجھے اتنا مزہ آیا، اس سے قبل زندگی میں مجھے کسی کھانے کا اتنا مزہ نہیں آیا۔ پھر میں نے رات عشاء کی نماز بھی وہیں قبلہ حضرت صاحب کے ساتھ ادا کی۔ قریباً آدھی رات کے بعد مجھے حضرت صاحب نے فرمایا تم اب گھر چلے جاؤ، کل میرا ملنا یہاں مشکل ہے۔ جب میں گھر پہنچا تو مہمان جا چکے تھے اور مجرا ختم ہو چکا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر آرام کیا، پھر گھر والوں سے وضو کے لیے پانی مانگا اور جائے نماز بھی، تو سبھی حیران رہ گئے ملک صاحب میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ میری ایک بچی بیمار تھی، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کو بلایا۔ میں حضرت صاحب کو ملنے کے لیے داتا دربار چلا گیا، لیکن حضرت صاحب کی زیارت نہ ہو سکی۔ جب میں گھر آیا تو بچی فوت ہو چکی تھی۔ گھر والوں نے رشتہ داروں کو بلانے کے علاوہ کفن دفن کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ ہم نے اسے قبرستان میں یعنی صاحب میں دفن کر دیا۔ اگلے دن مجھے حضرت صاحب کا خط موصول ہوا جس میں بچی کے فوت ہونے کی تعزیت اور مغفرت کی دعا تھی۔ میں شراب بہت پیتا تھا، لیکن حضرت صاحب کی نظر کرم کے باعث اب مجھے شراب میں خنزیر کے بچے نظر آتے تھے۔ چنانچہ میں نے شراب قطعاً چھوڑ دی اور پنجگانہ نماز اور نماز تہجد بھی شروع کر دی۔ شریعت کے مطابق داڑھی بھی رکھ لی اور درود و وظائف پڑھنے لگا۔ میری بیوی کو تپدق ہوگی، تمام علاج بے سود۔ آخر ایک دن اس نے مجھے خدا رسول کا واسطہ دیا کہ میں اسے حضرت صاحب کے پاس لے چلوں۔ بالآخر میں نے مجبور ہو کر اپنی بیوی کو کار میں بٹھایا اور ساتھ کفن بھی رکھ لیا۔ میرے جانے سے پہلے ہی حضرت صاحب نے میری بیوی کے لیے گھر میں چارپائی اور بستر بچھوا دیا تھا۔ جب میں حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اپنی بیوی کو کار سے نکال کر گھر بھیج دو، بستر بچھا ہوا ہے۔ یہ بھی فرمایا اسے 40 دن یہاں رہنا ہوگا، ہر روز ایک چوزا کھانا ہوگا جو میں اکاڑا سے اکٹھے لے آیا، اور اللہ کے فضل و کرم اور حضرت صاحب کی نظر کرم سے میری بیوی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پھر حضرت صاحب نے اس خوشخبری کے ساتھ ہمیں رخصت عطا فرمائی کہ اللہ کریم تم کو بھی ایک بیٹا عطا کرے گا۔ اب ماشاءاللہ ہمارے 2 بیٹے ہیں اور دونوں پرائمری میں پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 177۔ حاجی محمد شریف لاہور سے بیان کرتے ہیں ایک دفعہ میں گھر سے ارادہ کر کے نکلا، آج حضرت صاحب سے داڑھی کے متعلق پوچھوں گا۔ جب میں حضرت کرما والا شریف پہنچا تو حضرت صاحب نماز عصر کی ادائی کے بعد کوٹھی میں کمرے میں گاؤ تکیہ سے ٹیک لگائے، آنکھوں پر چشمہ لگائے کسی کتاب سے اولیاء کرام کی باتیں سنا رہے تھے۔ کمرہ اور برآمدہ بیلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے جب السلام علیکم کہا، حضرت صاحب نے میرے سلام کا جواب دیا اور اٹھ کر 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے اور دریافت فرمایا کہاں سے آئے ہو؟
میں نے جواب دیا لاہور سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا آگے آ جاؤ۔ نزدیک بیٹھے ہوئے بیلیوں نے مجھے آگے جگہ بنا دی۔ میں حضرت صاحب کے گھٹنوں کے ساتھ دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا، مصافحہ کی اور ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ پھر فرمانے لگے بیلیوں آج میں تمہیں داڑھی کا مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ آپ نے داڑھی مبارک کو جگہ جگہ سے پکڑ کر بتایا کہ یہ ہر طرف سے ایک مٹھی یعنی قبضہ ہے، اس سے کسی طرح کم نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے میرے گالوں پر ہاتھ پھیرا اور فرمانے لگے بیلیا یہاں اس طرح ایک کینچی نہیں لگانی، نہ ہی لبوں کے نیچے اور نہ ہی داڑھی کے نیچے۔ آپ نے اپنا نرم ہاتھ شفقت سے پھیر کر بتایا، فرمایا لبوں کو چھوٹا کرتے رہا کرو۔ پھر آپ نے حدیث مبارک پڑھی، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ۔ پھر تمام بیلیوں سے دریافت فرمایا کہ حدیث شریف میں ایسے ہی آتا ہے نا؟ جب میں لاہور واپس آیا تو لوکو شاپس مغل پورہ میں سید ابو البرکات کے پیچھے جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا چہرہ یہ خاص منہ پر سے بال اکھاڑنے والے مرد عورت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی اور حدیث پاک سنائی۔ حضرت کرما والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے معترف تھے، چنانچہ ایک مرتبہ چند غیر عقیدہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ سے حضور کے علم غیب کی جزوی یا کلی کی وضاحت چاہی۔ آپ نے ان کے دل کی بات جان کر فرمایا مجھے جزوی اور کلی کا تو پتہ نہیں ہے، اللہ کریم نے علم کلی ہی کا حضرت آدم کے سر مبارک پر رکھ دیا تھا۔ اور ساتھ ہی آیت پڑھی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سورۃ البقرہ۔ تم خود ہی اندازہ لگا لو کہ اللہ کریم کا کلو بڑا ہے یا تمہاری کلی، پھر یہ بھی اندازہ لگا لو کہ یہ شان تو حضرت آدم کے علم کی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کی حد کہاں تک ہوگی جو سردار انبیاء ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ چپ ہو گئے۔ آپ نے بڑے احسن طریقے سے ان کے سوال کا جواب دیا۔